بنی اسرائیل میں ایک فاحشہ عورت تھی۔ لوگ اس کے حسن و جمال پر فدا ہو جاتے تھے۔ اس کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا۔ حال یہ تھا کہ جو شخص اسے ایک نظر سے دیکھ لیتا تو اس سے ملاقات کے لیے بے تاب ہو جاتا۔ وہ عورت 10 دینار وصول کرتی، پھر اپنے پاس آنے دیتی۔ ایک دن ایک نوجوان عابد کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس نے پری چہرے والی عورت کو تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو فدا ہو گیا۔ دل قابو میں نہ رہ ہزار جتن کیے کہ اس عورت کا خیال دل سے نکل جائے، مگر کامیابی نہ ہوئی۔ دن رات صبح شام اسی عورت کا خیال اس کے دل پر چھایا رہتا۔ مجبور ہو کر اس نے اپنا مال و اسباب بیچا اور 10 دینار اکٹھے کیے۔ پھر عورت کے وکیل کے ذریعے اس تک پہنچ گیا۔ عورت زیب و تن کیے پلنگ پر بیٹھی تھی۔ عابد بھی اس کے ساتھ پلنگ پر بیٹھ گیا اور ہاتھ بڑھا کر بوس و کنار کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ سابقہ عبادتوں کی برکتوں کا ظہور ہوا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ میرا پروردگار مجھے اس حالت میں دیکھ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس حرام کام سے میری کی ہوئی سبھی عبادت تباہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا خوف دل پر طاری ہوا کہ اس نے کانپنا شروع کر دیا۔ چہرے کا رنگ پھک ہو گیا۔ عورت نے پوچھا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ عابد نے کہا، مجھے اپنے پروردگار سے شرم آ رہی ہے، میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ عورت کہنے لگی کہ لوگ تو اس موقع کے لیے مدتوں تڑپتے ہیں، تجھے حق حاصل ہے، اپنی مراد پوری کرو۔ عابد کہنے لگا، میں نے تجھے جو مال دیا ہے وہ تیرے لیے حلال ہے، بس مجھے جانے دو۔ عورت کہنے لگی، لگتا ہے تو نے یہ کام پہلے کبھی نہیں کیا۔ عابد کہنے لگا، ہاں کبھی بھی نہیں کیا۔ عورت نے عابد کا نام پتہ پوچھا تو صاحب نے سب کچھ بتا دیا۔ جب وہ وہاں سے نکلا تو ہزاروں قطار رونے لگا۔ میں اللہ کا چھوڑ کر ایک زانیہ پہنچا۔ ادھر زانیہ عورت ادھر زانیہ عورت کے دل میں بھی عابد کی حرکت سے خوف خدا طاری ہوا۔ اپنے دل میں کہنے لگی، اس شخص کا پہلا گناہ تھا، اس قدر ڈر گیا، میں برسوں سے گناہ کر رہی ہوں، میں نہیں ڈرتی، حالانکہ میرا خدا بھی تو وہی ہے اور مجھے بھی سب کچھ کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اس عورت نے گھر کا دروازہ بند کر لیا، معمولی کپڑے پہن لیے، عبادت میں مشغول ہو گئی۔ ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس عابد کے پاس چلی جاؤں، ممکن ہے کہ وہ میرے ساتھ نکاح کر لے، میں اس سے دین سیکھوں گی اور عبادت میں میرا معاون بنے گا۔ یہ کہہ کر اس نے سامان باندھا اور عابد کی بستی میں پہنچی۔ عابد کو بلایا۔ جب وہ سامنے آیا تو اس عورت نے چہرہ کھول دیا کہ وہ اسے پہچان لے۔ عابد نے عورت کو دیکھا، اس کی نگاہوں میں سارا منظر پھر آ گیا۔ اس نے چیخ ماری اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ عورت کو اس کا بہت صدمہ ہوا۔ اس نے عابد کے بھائی سے نکاح کر کے نیکی کی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ اس کے 7 بچے ہوئے جو بنی اسرائیل کے اولیاء بنے۔